آج یوم والد ہے۔ اس کی مناسبت سے میں اپنی آزاد نظم باپ رے باپ پیش کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے، بچپن کا آغاز ہوا اور ذرا جب ہوش آیا، ایک دوجے شخص کو اپنے کمرے میں ماں کے پہلو میں پایا۔ وہ مختلف تھا، باہری آواز، کھردرے ہاتھ۔ جب وہ مجھے پیار کرتا تو اس کے ہونٹوں پہ اگے ہوئے سخت بال میری گالوں کو چوبتے اور تکلیف دیتے۔ وہ جب مجھے گود لیتا تو اس کی سخت گرفت سے دم گھٹنے لگتا، اور خوشی کے جوش میں آ کر جب وہ مجھے ہوا میں اچھالتا تو میرا دم نکل جاتا۔ وہ میرے چہرے پہ سہم جانے کے ابھرتے تاثرات دیکھ کر خوش ہوتا، کہکہے لگاتا اور مجھے مزید اونچا اچھالتا۔ میں اس خوف کے عالم میں جب اپنی ماں کی آنکھوں میں جھانکتا تو مجھے وہاں پیار بھری ایک بے بسی نظر آتی۔ بچپن سے لڑکپن آیا۔ چھوٹے بھائی کو ماں کے پہلو میں پایا، دوسرے کمرے میں ماں کی جگہ تکیے کو سینے سے لگایا۔ اب توتلی زباں میں ابو سے نکل کر ابو جی کہنے کا زمانہ آیا۔ ماں سمیت ہر کسی نے ابو جی سے ڈرنا سکھایا، دروازے کے پیچھے اور چرپائی کے نیچے چھپنے کا طریقہ بتایا۔ گھر میں جب ابو نہ ہوتا تو میں آزاد ہوتا، ماں کے سامنے ہر کام میں بے باک ہوتا۔ لیکن ماں کی اس بات پر کہ آج ابو کو تیری شکایت لگاؤں گی، دل دہل جاتا اور میں سہم جاتا، اور پھر ماں کا ہر حکم بجا لانے کی کوشش کرتا۔ ابو کی کل کی پٹائی مجھے یاد تھی، وہ میرے منہ پہ تھپڑ، وہ میری کمر پہ لات، اور غصے میں نکلی ہوئی ہر ایک بات۔ لیکن یہ بھی یاد ہے کہ ہر پٹائی والی رات میرے کمرے میں مجھے سویا پا کر سنائی دیتی تھی بلی کے پاؤں کی چاپ، ان کے تماکو بھرے سانسوں والے بھوسے، اور میری زخمی کمر پر ان کے کھردرے مرہم بھرے ہاتھ۔ میں تو تب بھی چاہتا تھا وہ میرے پاس رہے، اس کے آنے کی امید پہ کھلی آنکھ سوتا تھا، اس کے جانے کے بعد بند آنکھ روتا تھا۔ صبح کو اس انداز میں اسے سلام کرتا کہ مجھے کچھ یاد نہیں، اس کے دیے ہوئے زخموں اور نیلوں کی کوئی فریاد نہیں۔ میں کوئی بزدل ہوں، ڈرپوک ہوں کہ روؤں گا؟ میں تو ابو جی کا نر بیٹا ہوں، ہر رات کھلی آنکھ سوؤں گا۔ اور پھر لڑکپن سے نکل کر ہوتے ہیں ہم جواں، اب ماں کی شکایت پہ اس کی پٹائی سے آزاد ہوئے۔ تب احساس ہوا وہ ڈریکولا نہیں، عام انسان ہے۔ اب وہ بوڑھا ہے اور تو جواں ہے، وہ کہ جس نے بھرے مجمع میں میری رسوائی کی، ہمیشہ اوروں کی سنی، میری نہ سنی اور پٹائی کی۔ بے باک تو پہلے سے ہی تھا، اب میں آزاد بھی تھا۔ اس کو کتوں سے تھی نفرت اور فرشتوں کا انتظار، میرے 2 کتے تھے اور فرشتوں سے تھا بیزار۔ وہ پابند صوم و صلات، خیر و زکات، میں کہ رسیا شراب و کباب، شباب و رباب۔ وہ تماکو میں صرف سگریٹ پیتا تھا، میں کہ سگریٹ و پائپ، سگار و نسوار۔ اس سرد جنگ میں ہم دونوں جلتے رہے، ندی کے 2 کناروں کی طرح ساتھ چلتے رہے۔ پھر ہمارا بھی گزر اس کی راہ پہ ہوا۔ گھر میں گھستے ہی بیوی کی شکایت پر اس زور سے بیٹے کو ایک شب تھپڑ مارا، ہوا میں وہ اچھلا، دور جا گرا بیچارہ۔ خون ناک سے اس کی چھوٹ گیا، اپنا تو سارا نشہ وہیں ٹوٹ گیا۔ گھر سے باغ اٹھا، مزید دیکھا نہ گیا۔ پریس کلب کے فرش پہ کھلی آنکھ سوتا رہا، بند آنکھ روتا رہا۔ رات بھر نہ سنائی دیے بلی کے پاؤں کی چاپ، نہ تماکو بھرے سانسوں کے بھوسے آئے۔ صبح سویرے بیٹے کے کمرے میں جا کر اس کے سینے سے لگا ہوا تکیا ہٹایا۔ اس نے میرے ہی انداز میں مجھے سلام کیا، اپنی سوجی ہوئی ناک چھپاتے ہوئے کہنے لگا، رات کدھر چلے گئے؟ امی پریشان تھی اور کھلکھلا کر بولا، آج میں اسکول بھی نہیں جاؤں گا،
ہم باپ بیٹے گلے لگے اور میں نے اس سے معافی مانگی۔ اس دن جی بھر کے کھلی آنکھ سے رویا اور بند آنکھ سویا۔ نکالو اپنے بنٹے اور پتنگے جو تم نے اسٹور میں چھپا رکھی ہیں، گھر لے آؤ وہ کبوتر جو دوسروں کے گھر میں پال رکھے ہیں۔ اب ہم مل کر کبوتروں کو دانہ ڈالیں گے، بنٹے کھیلیں گے اور دوسروں کی پتنگوں پر ڈورے ڈالیں گے۔ میری خواہش ہے میرے بچے، تم ہر وہ کام کرو ماں کے سامنے کرتے ہوئے جس سے گھبراتے نہیں۔ میں کوئی ڈریکولا نہیں، باپ ہوں، باپ رے باپ والا باپ نہیں، باپ ہوں۔ پھر اپنے ابو کا دل میں خیال آیا، وہ بیمار تھا، ہسپتال میں اکیلا تھا۔ میں 2 ماہ ان کے ساتھ رہا، خوب گپ رہی، کوئی پاس نہ تھا۔ ان کو میرے بچپن کی سب باتیں یاد تھیں۔ میری شرارتوں کو یاد کرتا اور بچوں کی طرح خوش ہوتا اور کہے لگاتا، اور کبھی غصے بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ کر بے بسی میں چھت کو گھورتا اور کہتا، میں جو چاہتا تھا تو وہ بن نہ سکا۔ ابو کی آس سن کر احساس ہوا، ان کی آس کے مطابق تو کچھ بھی میرے پاس نہیں۔ میری دعا ہے یا رب کہ روز حشر میدان محشر میں مجھے میرے باپ کے نام سے اٹھایا جائے، مجھے اعظم ابن احمد کے نام سے پکارا جائے، مجھے اعظم ابن احمد کے نام سے پکارا جائے۔ شکریہ اعظم بیگ۔